أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. صدق الله العلی العظیم. بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے پاس آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر کہا ان سے ہو جا تو وہ ہو گئے. یہی حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، لہذا آپ شک و تردد میں پڑے رہنے والوں میں سے مت ہو جانا. بزرگان محترم و برادران عزیز، الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی 2 آیتیں، آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60 ترجمے کے ساتھ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے. ان دونوں آیتوں کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے. وہ اس طور پر سابقہ آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہم السلام کی عجیب الخلقت پیدائش و ولادت کا تذکرہ فرما کر نصارہ کا اور یہودیوں کا رد فرمایا تھا. آج کی ان آیتوں میں بھی نصارہ ہی کا رد ہے. جہاں نجران کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا اور اس نصارہ کے وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت و معبودیت پر کئی ایک دلائل و شواہد پیش کیے. ان میں سے ان کی سب سے بڑی دلیل اور حجت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. پھر بعض عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے صاحب یعنی ہمارے خدا یا ہمارے نبی اور پیغمبر کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ آپ ان کو عبداللہ کہتے ہیں حالانکہ وہ ابن اللہ ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اسی طرح عیسائیوں کے ایک بادشاہ سے مسلمانوں کی بحث ہوئی تو اس نے یہی کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کا باپ نعوذ باللہ اللہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو مسلمانوں نے کہا پھر تو آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ بدرجہ اولا کیا ہونا چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے، لیکن ان کی خدائی کو تو کوئی تسلیم نہیں کرتا اور تم بھی نہیں مانتے. تو پھر عیسائی بادشاہ نے کہا یا عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردے زندہ کیے ہیں اس لیے وہ خدا ہے. تو مسلمانوں نے کہا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے تو 8000 مردوں کو زندہ کیا،
جن کا واقعہ آپ نے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں تفصیلاً جو ہے سنا ہے، ان کی دعا سے بطور معجزہ 8000 لوگ جو بیک وقت مر گئے تھے اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تھا، تو مسلمانوں نے کہا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام تو 8000 مردوں کو زندہ کر دیے، پھر وہ خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، ان واقعات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کو نازل فرمایا، جس میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت، نبوت و رسالت واضح کی گئی، اور ان کے ماں کے سلسلے میں صفائی کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ حضرت مریم عفیفہ ہے، پاک دامن خاتون ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے اپنی قدرت سے اور اپنی شان کو ظاہر کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا بن باپ کے۔ اب جو وہ نصارہ یا وہ نجران سے جو وفد آیا تھا، جو گروہ آیا تھا عیسائیوں کا، تو ان کی دلیل کا جواب دینے کے لیے یا ان کے شبہ کو دور کرنے کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی پیدائش سے تشبیہ دی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی مثال ایک ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا بے شک مثل عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ تعالیٰ کے پاس کا مثل آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ تو حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی مثال ایک ہے، اور کن چیزوں میں؟ کئی ایک چیزوں میں حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں مشابہت رکھتے ہیں۔ وہ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بن باپ کے پیدا فرمایا، نہ آدم علیہ السلام کے باپ ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ کن کہا تو آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور کن کہا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور دونوں کو اللہ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مخالفت آسمانوں میں کی گئی، ابلیس نے کیا، عزازیل نے کیا، اور جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین پر اترنا پڑا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت زمین پر کی گئی، یہودیوں نے کیا، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمانوں پر جانا پڑا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور ان کو اللہ نے آسمان پر بلا لیا، جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں پھر سے آسمان سے زمین پر اتاریں گے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے دروس میں تفصیل کے ساتھ سماعت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت میں علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے اور بڑی نشانی ہے۔ وہ اتریں گے زمین پر، کانا دجال کا قتل کریں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اور دنیا میں فراوانی قائم کریں گے، اور اسی طرح مال و دولت کی جو ہے تقسیم کریں گے۔ پھر جو ہے ان کا نکاح ہوگا، شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، پھر جا کر کے ان کی وفات ہوگی۔ مفسرین کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جو بنتی ہے وہ 120 سال بنتی ہے،
40 سال کی عمر میں یہودیوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، اور روایات کے مطابق، مفسرین کے مطابق اللہ نے جو ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا وہ بھی عجیب انداز سے ہوا یہ کہ ایک بادل آیا، اس بادل نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اندر ڈھانپ لیا۔ اس وقت ان کی ماں حضرت مریم بھی ان کے قریب تھی، وہ اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر رونے لگی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، والد محترمہ، اب میری اور آپ کی ملاقات قرب جو قیامت میں یعنی قیامت کے دن ہی ہوگی، اب نہیں ہو سکتی، اللہ نے مجھے آسمان پر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ بادل عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمانوں کی طرف رواں ہو گیا۔ اس وقت بعض مفسرین کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 40 سال کی تھی۔ کتنے سال کی؟ نہیں، میں تھوڑا اس میں بولنے میں سبقت لسانی ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت نبوت دی گئی اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال تھی، اور جس وقت آپ کو اٹھایا گیا اس وقت آپ کی عمر 80 سال کی تھی۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جو اتریں گے تو زمین پر دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ 40 سال رہیں گے۔ کل ملا کر کے اس طرح آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ 120 سال آپ کی عمر ہے یہ دنیا میں رہنے کی، ورنہ تو وہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہے۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے پاس آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کے جو ہے باپ تو چھوڑیے، ماں بھی نہیں ہے، لیکن تم ان کو خدا تھوڑی ہی کہتے ہو بن ماں کے اور بن باپ کے پیدا ہو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے زیادہ حیرت انگیز پیدائش آدم علیہ السلام کی ہے، اس لیے کہ یہاں کم از کم ماں تو ہے، ماں کے خون سے تو یہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہاں نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ تمہیں جو اس پر تعجب نہیں ہوتا، یہاں تم تعجب کرتے ہو۔ پھر آگے بیان فرمایا خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا من تراب، ترابن کہتے ہیں کس کو؟ مٹی کو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ہوا سے پیدا نہیں کیا، آگ سے پیدا نہیں کیا، نور سے پیدا نہیں کیا۔ بشر کو اللہ نے، انسان کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ اور مٹی سے پیدا کرنے میں کئی ایک حکمت ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے مٹی سے ہم کو اس لیے پیدا کیا، مٹی کے اندر تواضع ہوتی ہے، عجز و انکساری کی صفت ہوتی ہے، تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تاکہ ہمارے اندر بھی کیا ہونی چاہیے؟ تواضع ہو، عجز و انکساری ہو۔ ہم کوئی ہیرے جواہرات سے پیدا نہیں کیے گئے، مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اور دوسری حکمت یہ بھی تھی، اللہ نے جو مٹی سے جو پیدا کیا انسان کو، وہ اس لیے کہ انسان کو مٹی ہی میں بھیجا جانا تھا، مٹی ہی کے اندر بھیجا جانا تھا، دنیا میں اس کو جو خلیفہ بننا تھا۔ فرمایا خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال لہو، پھر اللہ نے ان سے کہا، کن سے کہا؟ آدم علیہ السلام سے کہا، یعنی آدم علیہ السلام سے کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے اللہ نے ان کا ایک مجسمہ بنایا، اور مجسمہ بنا کر اللہ نے کن کہا، اور اس مجسمے میں جو حرکت آ گئی، جان پیدا ہو گئی، فَيَكُونُ، تو وہ جو زندہ پیدا ہو گئے، اور جو ہے روح ان کے اندر پڑ گئی۔ ایسے ہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اپنی قدرت سے۔ الحق من ربک، آگے اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی بات تو یہی ہے۔ کون سی حقیقی بات اور سچی بات، پکی بات؟ وہ یہی بات ہے کہ اللہ نے آدم
آدم علیہ السلام کی طرح اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے ان کی ماں کے بدن سے پیدا فرمائے. وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نہ اللہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور پیغمبر ہیں. اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا قاتلانہ حملے سے بچنے کے لیے اور قرب قیامت میں اتاریں گے. یہ حق بات ہے. اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں، جیسا کہ یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ ولد الزنا ہے، غلط بات، ان کو قتل کر دیا گیا، غلط بات. اور جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں وہ اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، یہ سب بھی غلط بات. حق بات یہی الحق بربک، حقیقی بات.